अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अरशद। एक जानिब जहां नवाज शरीफ सियासत में भरपूर तरीके से एंट्री दे चुके हैं, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के हालिया बयानात उनके तहफ़्फ़ुज़ात को जाहिर कर रहे हैं। ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो के, जिन्होंने नवाज शरीफ के दौरे बलोचिस्तान को नून लीग की कमज़ोरी का नतीजा करार दिया है। दरअसल नवाज शरीफ बलोचिस्तान के दौरे पर हैं और अहम सियासी शख्सियात से उनकी मुलाकातें भी होंगी, और ये भी बताया गया था कि बाप पार्टी के अहम रहनुमा हैं जो कि नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इसी दौरे पर बिलावल ने तंजिया कहा कि क्या बाप पार्टी नून लीग के लिए कल बुरी थी और आज अच्छी हो गई। उन्होंने नवाज शरीफ को लाहौर पर तवज्जो देने का मशवरा भी दिया, क्योंकि हमने देखा कि सिंध में भी नून लीग ने अपने पत्ते बिछा दिए हैं और अब बलूचिस्तान का दौरा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या सिंध के बाद बलूचिस्तान से नवाज शरीफ बामुराद वापस लौटेंगे और क्या पीपल्स पार्टी को आइंदा इलेक्शन वाकई अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो इस तरह के बयानात पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से दिए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, हमने ये भी देखी कि सेनेट में सुप्रीम मिलिट्री ट्रायल फैसले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। करारदाद में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ है। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां आलमी अदालतों में ही होनी चाहिए। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसमें कानूनी अभाव मौजूद है और जब तक लार्जर बेंच इसका जायजा ना ले फैसले पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था कि शोहदा फोरम की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें भी यही मुतालिबा किया गया था कि फौजी अदालतें बहाल की जाएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से दहशतगर्द कार्रवाइयां तेज होंगी, ये भी एक अबहम पाया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं, और ये ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में ना होने से क्या वाकई दहशतगर्दी को फरोग मिल रहा है, इस पर भी अपने मेहमानों से हम बात करेंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम आज एक अहम सेगमेंट भी करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का तिजारती हब है, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। ख़ास तौर पर कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत ख़राब है, सड़कें टूटी फूटी हैं, पानी नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं जो कि कराची के शहरियों को फेस करना पड़ते हैं, और यही सूरत हाल आलूदगी की एक बहुत बड़ी वजह भी है। लेकिन इन्हीं मायूसी के हालात में बहरिया टाउन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आवाम में बेहद मकबूल है। अपनी मिसाल आप है, कुशादा सड़कें हैं, साफ सुथरा माहौल है, फ़ज़ाई आलूदगी का कोई खदशा नहीं है और बुनियादी ज़रूरियात से भरपूर एक लाइफ स्टाइल बहरिया टाउन फराहम करता है। यही वजह है कि बहरिया टाउन पर आवाम का एतमाद आज भी मकबूल है। लेकिन एक अफसोसनाक बात यह है कि कुछ नाकिदीन बिला वजह बहरिया टाउन पर तनकीद करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आज भी आवाम के दिलों से बहरिया टाउन का जो एतमाद है वो भरपूर तरीके से कायम है और ये नाकिदीन और ये मुखालिफिन इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं। ख़ास तौर पर मलिक रियाज की बेलौस जिद्दत पसंदी, इसके अलावा तामीरी सोच के सभी मोतरफ हैं, ख़ास तौर पर जो आवाम है, लेकिन साथ ही साथ जो सियासी शख्सियत और मारूफ बिजनेसमैन हैं चौधरी औरंगज़ेब, वो भी मलिक रियाज की जो काविशें हैं और जो उनकी तामीरी सोच है उसके मोतरफ हैं। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि मुल्क में जो सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है, जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, इसके अलावा जो आज सेनेट में करारदाद मंजूर की गई है, इसके अलावा बहरिया टाउन पर आवाम का एतमाद क्यों है और इसके खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं उसमें कितनी बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है, इससे अपने मेहमानों से हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब। तीनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। काशिफ, बताइएगा, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो की जानिब से, उनको आइंदा इलेक्शन अपने हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है? और दूसरा ये जो नून लीग इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, सियासत हसूल इक़्तिदार की हवस का नाम है। कोई यहाँ पे इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं हो रही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि किसी के अच्छे कब बुरे में हो जाए, किसी के बुरे कब अच्छे में हो जाए, उसके ऊपर क्या बंदा डिबेट करे। मुझे आप बताइए कि ये सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं, बात तो उनकी ठीक है
کہ جس وقت سینٹ میں بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز نے ووٹ دیے اور جس وقت واضح اکثریت ہونے کے باوجود اللہ انہیں غریق رحمت کرے میر حاصل بزنجو صاحب چیئرمین سینٹ نہیں بن سکے اور سینٹ میں اقلیتی جو ممبر تھے جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہے صادق سجرانی صاحب اس وقت کیا آپس میں ایک دوسرے کی تلخی تھی کیا گفتگو تھی اور ماضی قریب کی بات ہے بلوچستان عوامی پارٹی جس کا کہ نک نیم باپ ہے تو ان کے ووٹ لینے کے اوپر کیا کیا تنقید ہوتی تھی یعنی کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا تھا یا یوسف زاں گیلانی صاحب کو بنانا تھا کیا کچھ نہیں کہا گیا پھر ہم نے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا کہ یہی بلوچستان عوامی پارٹی تھی جن کو زرداری صاحب نے جن پہ ہاتھ رکھا اور نون لیگ کی حکومت کو ٹاپل کر دیا گیا تھا بلوچستان میں صحیح اچھا اب یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی جگہ پہ ویل کنیکٹڈ ہیں اور ایسے ناگزیر لوگ ہیں ایسے ناگزیر خانوادے ہیں کہ جس نے بھی اس ملک میں حکومت بنانی ہے ان کو چل کے ان کے پاس جانا پڑے گا اب سوچئے نواز شریف صاحب ایفرٹ کر رہے ہیں کہ مرکز میں ان کی حکومت بنے بلکہ قومی حکومت بنے بلوچستان میں بھی نون لیگ کی حکومت ہو کلوشن گورنمنٹ ہو بھلے سندھ میں بھی ہو پنجاب میں بھی ہو اور خیبر پختون میں بھی ہو خیبر پختونخوا میں بھی ہو اب آپ جا کے انہی سیاسی اپرچونسٹ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جو مشرف صاحب کے دور میں کاف لیگ کا حصہ تھے پھر پیپلز پارٹی کا حصہ بنے پھر نون لیگ کا حصہ بنے پھر نون لیگ سے یک ان کو اختلاف شروع ہوا تو تحریک انصاف کا مفلر انہوں نے پہن لیا پھر تحریک انصاف کے چیئرمین کی پالیسیوں پہ تنقید کی پریس کانفرنسز کی اور پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ نون لیگ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دیا سو وہ جو گنے چنے خانوادے ہیں وہ جو گنے چنے لوگ ہیں انہوں نے ہر حال میں پاور کوریڈور میں رہنا ہے اور ہمارا سیاسی سسٹم اتنا آٹومیٹک ہے کہ جس نے حکومت بنانی ہے ان کو ان سب کو ساتھ آن کرنا پڑے گا یعنی کہ اس ملک کی سیاست کا المیہ چیک کریں کہ 140 یا 150 سیٹوں کی جماعت جو ہے وہ 10 سیٹوں کی جماعت سے بلیک میل ہوتی ہے 4 لوگوں سے بلیک میل ہوتی ہے یہ ہمارے پارلیمانی نظام کا معاملہ ہے اب آپ دیکھیے یہی جام کمال صاحب نون لیگ کا حصہ تھے پھر بلوچستان عوامی پارٹی بنی پھر تحریک انصاف کا کلوشن گورنمنٹ بنا پھر آپ نون لیگ میں آ گئے جی کاشف سو اگر آپ نے ان سیاسی اپورچونسٹ شخصیات کو ہی اپنے ساتھ ملانا ہے صحیح تو مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ ان سیاسی ورکروں کا کیا قصور ہے وہ کب ہرے ہوں گے جو مشکل وقت میں نعرے لگاتے رہے آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور بلاول صاحب جو تنقید کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو پتا ہے کہ لڑائی تو پنجاب میں ہونی ہے اگر یہ سندھ میں ان کے خلاف اتحاد بنائیں گے تو پھر تحریک انصاف ٹف ٹائم تو پنجاب میں دے گی اگر تحریک انصاف کے حصے میں کچھ چلنا پھرنا آ گیا تو ٹھیک ہے منور کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں قومی حکومت کی تشکیل نواز شریف کی ضرورت ہے جی بالکل بھی نہیں نواز شریف کی ضرورت اس ٹائم پہ کوئی سیاسی جماعت نہیں رہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم کے باپ کے جو باپ ہے ان کے چہیتے ہیں نواز شریف صاحب وہ خود بھی کسی قدر اس معاملے سے پریشان بھی ہوں گے اور انہوں نے اس بات کا اظہار پارٹی کی میٹنگز میں بھی کیا ہے کہ بھی ان کے اوپر جو یہ لیبل لگ رہا ہے کہ وہ اب لاڈلا پلس ہو رہے ہیں اور باپ کے ان کی سرپرستی ہو رہی ہے ان کی تو وہ والے معاملے میں نواز شریف صاحب نے کہا جی کہ اس تاثر کی نفی کرنے کی ایفرٹ کی جائے تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ اس طرح کی چیزیں آنی شروع ہوئی ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا بہت زیادہ کوئی فائدہ ہوگا جب آپ اپنے کردار سے اپنے عمل سے اپنی گفتار سے یہ چیزیں اس کی ڈینائل نہیں کرتے تب پھر جو باقی دنیا جو مرضی کہتی رہے وہ ہو جائے گا معاملہ یہی ہے کہ جب 2018 میں بلوچستان کی حکومت ٹپل ہوئی تھی تو باپ کے باپ نے کی تھی اور وہ اس میں کندھا دیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے اور اس ٹائم پہ وہ حکومتی پارٹنر بھی تھے کولیشن میں بھی تھے اپوزیشن کی اور یہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی چل رہا تھا کہ جو بی بی شہید کے دور میں ہوا تھا کہ بھی وہ اپنے کسی جو ٹنیور ہے اس کو ٹپل کرنے کے لیے کسی کو کندھا فراہم نہیں کریں گے لیکن نواز شریف صاحب نے خاموشی کے ساتھ وہ سارا دور دیکھا
اس کے بعد جب سینٹ میں جب یہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی اتحادی جماعت تھی، بلکہ نہیں اس ٹائم پہ شاید وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھی، صحیح، اور آصف علی زرداری صاحب نے سینٹ میں وہ ایک جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور وہ تحریک ناکام ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب کروا لیا۔ تو یہ والے معاملے پہ بھی ایک ان کے اوپر یہ اعتراضات ہوئے، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ہوئے، پھر پی ڈی ایم کے سربراہ کے اوپر کے پاس شکایت بھی گئی، پھر خاقان عباسی صاحب ایک انکوائری کمیٹی کے سربراہ بھی بنائے گئے، لیکن اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب اپنی پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے علیحدہ کر کے جی لے گئے ٹھیک، اور کہا جی کہ ابھی ہم نہیں، لیکن جب انہیں ضرورت پڑی تو پھر اسی پی ڈی ایم کا وہ اتحادی بن کے انہوں نے دوسری گورنمنٹ جو ہے اس کو ٹاپل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ صحیح، سیاست جو ہے وہ اس کو اب کسی طریقے سے اگر آپ کہیں کہ یہ اخلاقیات کا بھی معاملہ ہے تو نہیں، ٹھیک ہے، نواز شریف کی حکومت جس طریقے سے ختم ہوئی تھی، اب انہوں نے واپس حکومت میں آنے کے لیے انہی طاقتوں کو کہہ دیا صحیح، کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، انہیں حکومت میں لے کے آئے، اور وہ کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ امتیاز صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہی امکانات ہیں کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہونے جا رہی ہے؟ خاص طور پہ بلاول نے آج کہہ دیا کہ ایک فیلڈ بنائی جا رہی ہے لیکن ہم ہر پچ پر لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور جو بلوچستان نواز شریف گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کامیاب لوٹیں گے؟ دیکھیں کامیاب لوٹیں گے کیا، کامیاب ہو گئے۔ وہ جام کمال کی آپ کو یاد ہوگا، آصف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، بلاول صاحب سے بھی اس وقت، آج سے 1.5-2 مہینے پہلے تھا کہ بھئی اعلان کر دیں گے، لیکن وہ ڈیلے ہو گیا تھا کسی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ وہ اب نون میں آ گئے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی، اس وقت بھی یہ بات ہوتی تھی، سردار ثناء اللہ زہری صاحب اور عبدالقادر بلوچ، ظاہر ثناء اللہ زہری پیپلز پارٹی میں، تو ان کی موجودگی میں تو یہ طے ہو رہا تھا کہ جام کمال کا بہت مشکل ہے آنا اس طرف پیپلز پارٹی میں، کیونکہ آپس میں بنتی نہیں ہے، انہوں نے ہی ریپلیس کیا تھا۔ حالانکہ نواز شریف اس وقت چاہتے تھے کہ عبد المالک کنٹینیو کرے، ثنا جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا نیشنل پارٹی میں اور اس میں مسلم لیگ نون میں کہ آدھی مدت کے لیے وزراء اعلیٰ ہوں گے، لیکن جو ماحول بنا تھا تو نواز شریف اس وقت چاہتے تھے کہ ڈاکٹر عبد المالک کنٹینیو کرے، لیکن اس وقت ثناء اللہ زہری کا ایک پریشر تھا تو ثناء اللہ زہری بن گئے تھے۔ پھر بعد میں اچانک وہی جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے باپ والے ایک دم آئے اور ان کو ٹاپل کیا، اس میں جام کمال کا بڑا اہم کردار تھا، کیونکہ جام کمال باپ پارٹی کے سربراہ رہے، اور میرے خیال ابھی بھی شاید صدر ہیں وہ، اور اس میں تو وہ یہ سارا سسٹم چلتا ہے سیاست میں، جب تک دیکھ رہے ہیں متناسب نمائندگی کا معاملہ نہ آئے، یا پھر ایک چیز پارلیمانی نظام کا جو ہمارے یہاں سسٹم ہے وہ نہ آئے کہ جی ٹو پارٹی سسٹم ہو جائے، تب جا کے ساری چیزیں، ورنہ تو یہ ریسیپی ہے۔ اس میں ہم صرف یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے سیاستدان کو ہی ملائن کرنا ہے کہ یہ اپرچونسٹ ہے، یہ مفاد پرست ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کو اگر ہم ریورس کریں کہ جو جیسے بٹ صاحب فرما رہے تھے کہ باپ کے باپ لا رہے ہیں، تو یہ بات ہم باپ کے باپ کو کیوں نہیں کہتے کہ بھائی ان کی ضرورت ہے، اب وہ یہ کر رہے ہیں، ہم ریورس کیوں نہیں جا سکتے کہ جناب ان کو چاہیے اڑا دیں، نہ کریں نہ کریں، ان کو نہ لیں، وہ لے کے وہ آتے ہیں، وہ ہیں ملتے وہ ہیں، وہ چینج کر دیتے ہیں، وہ ہم ان کے اوپر بات نہیں کرتے کیونکہ ہم میں طاقت نہیں ہے، مجھ سمیت کسی میں طاقت نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے، مگر ہم یہ سیاستدان ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم سیاستدان کو اپرچونسٹ بھی کہتے ہیں، مفاد پرست بھی، بھائی ریسیپی یہی ہوتی ہے کہ طریقہ یہی ہوتا ہے حکومت بنانے کا۔ حکومت آج ٹرمپ کیا کر رہا ہے امریکہ میں، اور ٹرمپ کے خلاف کیا کیا کچھ ہوا تھا، یہ جو مہاتیر، یہ جو ہمارے طیب اردوان ہیں، ان کے لیے کیا ہوا تھا جب الیکشن ہو رہے تھے، سیکنڈ ان کو فیس میں جانا پڑا تھا۔ ہم وہ باتیں نہیں ہوتی، ہمارے پاکستان میں ایک اچھی سی روایت ہے، آپ کو ہیرو بننا ہے، سیاستدانوں کو گالیاں دینا شروع کرو، سیاستدانوں کو ملائن کرنا شروع کرو کہ یہی گڑبڑ ہے، یہی بھائی سیاستدان نے پاکستان بنایا ہے، سیاستدان مسئلے کا حل ہے، سیاستدان نے ایٹم بم لے کر آیا، سیاستدان ایٹم بم بنایا، ہم کہتے ہیں جناب اس میں ڈالر جی کم ہو گیا، سیاستدان نے کیوں نہیں کیا، وہ سیاستدان کو کرنے کیوں نہیں دیا، سیاستدان نے ساری انیشیٹو لی ہے، سیاستدان ساری بات کرتا ہے، سیاستدان کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے حضرت ضیاء الحق صاحب ہو، چاہے ایوب خان رہا ہو، یحییٰ خان رہے ہوں، مشرف رہے ہوں، ضرورت سیاستدان کی پڑتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے اپنا تھوڑا رخ دوسری طرف بھی رکھے کہ جناب انہیں کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے اس سیاستدان کو بھیجنے کی، دوسرے سیاستدان کو لانے کی، پھر اس سیاستدان کو واپس بھیجنے کی، پھر تیسرے سیاستدان کو لانے،
तो ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, मैं- जो बिलावल भुट्टो है काशिफ एक है, अपना एक नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं, और मुमकिन तौर पे ये हो सकता है कि जो बाज़-औक़ात बात होती है कि आगे कोई इत्तेहाद बन जाए, पीटीआई से कोई इत्तेहाद बन जाए, अवामी नेशनल पार्टी, पीटीआई, मुस्लिम लीग, क्यों अगर चौधरी शुजात का मामला नहीं बना तो इस तरह हो सकता है। और जो इस्तेकाम पार्टी है, भले वो बाप के बाप की तरफ से आ रही हो, चेंज तो कहीं भी आ सकता है ना। एक जो आज अटक जेल के अंदर बैठे हुए हैं, वो किसके नुमाइंदे थे? क्यों, कौन लेकर आया था उनको इन सारे सियासतदानों के ऊपर कर आके? तो ये सियासत में होता है, इलेक्शन में ऐसी होता है। इलेक्शन के बाद का सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होगा। मुमकिन तौर पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, आपको मौलाना फजल रहमान एक साथ, मैं तो वही देख रहा हूँ, साथ बैठे हुए। इस बात के भी इम्कान हो सकते हैं कि आसिफ जरदारी मुस्तकबिल के सदर हो, ये प्राइम मिनिस्टर हो नवाज शरीफ। काशिफ क्या कह रहे हैं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमने कब कहा कि आप किसी पावर कॉरिडोर का हिस्सा बने? नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के कहा कि बाजवा साहब का, फैज साहब का फला का एहतसाब होना चाहिए। बाद में आए कहा कि मैं आम माफी का ऐलान करता हूं। माफी का कोई ऐलान नहीं करते, खुद ऐसा नहीं है। देखिए, नहीं जब सर, परवेज मुशर्रफ के लिए खड़ा हुआ था नवाज शरीफ, मेरी इसके बात तो पीछे सुन आया लेना था। नवाज शरीफ के पीछे कोई आया था? मेरी बात तो नहीं सुन आया ले। था। जब आसिफ तो जरदारी सर फिर ने कहा बात यह कि सियासतदान, हम हमेशा के लिए, सियासतदान अपने, कोई आया तो सियासतदान अपने मुंह से ये अल्फाज क्यों बोलता है? नहीं मैं तो नहीं बोल रहा। इन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, मैंने नहीं कहा। नवाज शरीफ साहब ने क्यों कहा? नहीं, नवाज शरीफ साहब ने, तो हमने लोगों को ये बात याद दहानी करानी है। हमारा काम यही है, हमारा यही काम है कि क्यों निकाला की तहरीक किसके खिलाफ थी। सही। अब फिर वापस आने के बाद प्रोटोकॉल मिल रहा है। अच्छा, अब जो पावर कॉरिडोर के लोग सियासतदानों को साथ जोड़े हैं नवाज शरीफ साहब के, आप कहें कि भाई मैं अपॉर्चुनिस्ट लोगों को नहीं लेता, मैं अपने कारकुनों के साथ खड़ा हूँ। वो क्यों ले रहे हैं? क्यों मिला रहे हैं? उनको भी तो बोलो, क्यों मिलवा रहे हैं वो उनसे? सबको करने दे। जब लेने को ये तैयार है, जब ये लेने को तैयार है, ये नहीं लेकर सियासतदानों में पसंद अपनी, सियासतदानों में पसंद अपनी अपनी। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि बहरिया टाउन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अवाम में बेहद मकबूल है। अवाम तो इसके मोतरफ हैं ही, लेकिन साथ ही साथ सियासी शख्सियत और मारूफ बिजनेसमैन चौधरी औरंगजेब भी इसके मोतरफ हैं। बहरिया टाउन की क्या खुसूसियात हैं और अवाम को किस तरह से बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी फराहम कर रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अगर आवाम को सहूलियात फराहम करने की बात की जाए तो निचली सतह से ऊपर तक हुकूमतें आवाम को उस तरह की सहूलियात मुहैया करने में नाकाम रही हैं जिस तरह से आवाम को सहूलियात दी जानी चाहिए, ख़ास तौर पर बुनियादी सहूलियात। और ऐसी सूरत हाल में और ऐसे हालात में बहरिया टाउन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आवाम को बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी फराहम कर रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत बड़ी तादाद में आवाम रिहाइश पजीर हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अवाम का एतमाद बहरिया टाउन पर आज भी वैसा है जैसा कि कल था। लेकिन कुछ नाकिदीन होते हैं, कुछ मुखालिफिन होते हैं, कुछ हासिदीन होते हैं जो कि तनकीद करते हैं, बिला वजह तनकीद करते हैं। लेकिन आज तक हमने देखा है कि वो अवाम के दिलों से बहरिया टाउन का एतमाद नहीं निकाल सके हैं। मुनव्वर, बताइएगा, बहरिया टाउन जिस तरह से अवाम को बेहतरीन लाइफ स्टाइल फराहम कर रहा है, आप क्या समझते हैं कि इसकी टक्कर का कोई और पाकिस्तान में इस तरह का है प्रोजेक्ट? मेरे अपने बहुत से रिलेटिव्स जो है वो बहरिया में रहते हैं और वो कहते हैं कि भी आप लोग जो है ना वो शहरदारी छोड़े और बहरिया में आ जाए। लेकिन थोड़ा सा ट्रैवल की इशू होता कि ये शहर के बिल्कुल एंड पे जाके इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई हुई है। लेकिन दूसरा इसके साथ ये भी है कि हाईवेज और सड़कें और दूसरी जो सहूलियात हैं ट्रैफिक की, वो ट्रांसपोर्ट की, वो हर तरह की अवेलेबल होती है। मैंने कभी नहीं सुना कि बहरिया में जो है अनशेड्यूल्ड अनप्लान जो है ना वो पावर शटडाउन हुई है। अगर उन्होंने कहा जी कभी अपना लोड शेडिंग 1 घंटे की होगी तो फिर 1 ही घंटे की होगी, 2 की नहीं होगी, जिस तरह के बाकी शहर में ये मामला होते हैं। आप अगर आपको इत्तेफाक हुआ बहरिया में विजिट करने का तो आप रेजिडेंट अगर नहीं है तो फिर आपके लिए बहरिया की एंट्री भी बड़ी मुश्किल है। आप पहले अपनी जो एंट्री गेट है वहाँ पे अपनी शिनाख्त करवाएंगे तो उसके बाद ही अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो ये थेफ्ट फ्री किस्म की एक है स्कीम, जहाँ पे कोई चोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ पे लोड शेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ पे लुटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ पे
پارکس بھی ہیں، سینما بھی ہیں، بینکس بھی ہیں، ہر طرح کی سہولیات جو کہ جس کا صرف ایک عام آدمی تصور کرتا ہے کہ یورپ کی لائف یہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے یورپ کی لائف دیکھی ہوئی ہے، وہ اس کے بعد اگر کہیں پہ رہ سکتا ہے تو وہ بحریہ. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب، اگر ہم کراچی کے شہریوں کی بات کریں تو کراچی کے شہریوں کے لیے تو بحریہ ٹاؤن ایک جنت ہے. بحریہ ٹاؤن کے اندر داخل ہوتے ہی ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی آپ نے جنت کا نظارہ دیکھ لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے منفرد ہے بحریہ ٹاؤن؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں سب سے بڑا بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ یہیں کراچی میں، جو کہ میٹ کرتا ہے جا کے ادھر بلوچستان سے بھی، اور اب آ کے بحریہ 2 بھی ہو گیا ہے، جو کہ ہمارے حیدرآباد والی جو سپر ہائی وے کا روڈ ہے، جو 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اس میں، تو ہمارا بحریہ ٹاؤن بحریہ 2 بھی یہاں پر ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. ساری فیسلٹیز وہی ہے. آپ جائیں تو بالکل کہ کسی زمانے میں کراچی میں بھی اسی طرح ہوتا تھا، اسلام آباد میں بھی ہاؤسنگ ایسی ہے کہ باہر کی وال اتنی ہوگی کہ اندر جو آپ کا کمرہ ہے، جو ڈرائنگ روم ہے یا بیڈ روم ہے، اس کی ونڈو نظر آنا چاہیے. اسٹینڈرڈ یہ دنیا میں بھی اور کراچی میں بھی ہم دیکھتے تھے ایک ماضی کے اندر اس طرح سے ہوتا تھا. تو وہ آپ کو بحریہ میں نظر آئے گا کہ آپ کا جو باہر کی وال ہے، اندر آپ کو جو بیڈ روم ہے یا آپ کا ڈرائنگ روم ہے، اس کی ونڈو آپ کو اوپن ایک نظر آئے گی، اور پانی وغیرہ فیسلٹیز بھی ہیں. دیکھیں ایک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے، وہ آپ کے پاس آپشن ہے. آپ ایک لائف اسٹائل اچھا اپنانا چاہتے ہیں، ایک اہتمام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو جائیں. یہاں پر تو دیکھیں پکنک پوائنٹ بھی بن گیا ہے. نیو ایئر پہ جو وہاں پہ ایک فائر ورک ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. 14 اگست کو جو تقریبات ہوتی ہیں وہ بھی ہیں، اور باقاعدہ وہاں پر جو ہمارے مری میں وہ 0 پوائنٹ اور اس طرح کی یہاں پر کراچی بحریہ میں موجود ہیں. اور سارے ایک فیسلٹی ہے، لوگ اسی لیے آگے جاتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، اور اپ ڈاؤن اسی لیے ہوتا رہتا ہے وہاں پر. کبھی کبھی تو اتنے ہائی ہو جاتے ہیں، ایون یہ کہ رینٹ پہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے جو امیجیٹ شفٹ ہونا چاہتے ہیں وہاں پر. تو ہے فیسلٹیز ایک یورپی اسٹائل کی ہے. گیٹڈ ایک ہے، اور گیٹڈ ایسا ظاہر ہے کہ ایک بندہ اپنا انڈیویجول گھر لے، چوکیدار اس نے رکھنا ہے، دوسری چیزیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ نہیں ہے. اب تو ایک سسٹم ہے یہ کچرا وغیرہ اٹھانے کا، سپلائی کا. اچھا کاشف، ایک چیز اور ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بحریہ ٹاؤن کے فلاحی کام بھی اپنی مثال آپ ہیں. بحریہ ٹاؤن نے تنقید کا جواب اپنی پرفارمنس سے دیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ہاؤسنگ کی کو جدت دینے میں بحریہ ٹاؤن کا کلیدی کردار ہے. اس بحریہ ٹاؤن نے جدید اور ایک کمفرٹ جو ہے ہاؤسنگ پروجیکٹس اناؤنس کروائے اور اس کو کر کے دکھایا، ڈیلیور کیا. اسلام آباد میں بحریہ کے فیزز موجود ہیں، راول پنڈی میں، اور اسلام آباد میں بھی بحریہ کا ایک موجود ہے پروجیکٹ. اس کے علاوہ کمرشل پروجیکٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ فلائی کام بھی انہوں نے کیے. لیکن انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو کوئی کاروباری حاسدین ہے یا کوئی اور معاملہ ہے جس کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن کو پچھلے ایک ہفتے سے بہت زیادہ ملائن کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے فائنینشلز کے اوپر کافی زیادہ کرٹیسزم کی گئی. اور باوجود تمام کوشش کے میں سمجھتا کہ کسی نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کی جانب سے جو کلیریفیکیشن دی گئی کہ کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ اسی کلیریفیکیشن ہے کہ کسی قسم کا کوئی فائنینشیل سٹریس نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈیفالٹ کا خدا نخواستہ معاملہ نہیں ہے، اور وہ اپنی سروسز کو جاری رکھیں گے. کسی نے اس کو فلیش نہیں کیا گیا. اس کو فلیش کیا آج جو ایک معروف کاروباری شخصیت ہیں چوری اورنگزیب صاحب نے، اور انہوں نے جب سوشل میڈیا پہ ڈالا انہیں بڑا کلیئر کٹ پیغام دیا کہ بحریہ ٹاؤن کی کلیریفیکیشن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم بحریہ ٹاؤن کے لوگ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ان کے جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ جو آنرز ہیں ان کو اس کی تقلید کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی ایک ایسے شخص کو، کسی ایک ایسے پروجیکٹ کو ملائن کریں گے اور اس کے اوپر خواہ کرٹیسزم ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ یہ دیگر سوسائٹیز اور دیگر پروجیکٹ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں. سو اگر کسی شخص نے ایک اچھی لیونگ انٹروڈیوس کروائی ہے پاکستان میں، ایک لوگوں کو سرمایہ دیا ہے، لوگوں نے اس سے بہت زیادہ کمایا ہے، اور بالخصوص جو ملٹی نیشنلٹی ہولڈر فیملیز ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، تو آپ ان کو سپورٹ کیجئے. جائے اس کے کہ آپ ایک ایسا من گھڑت ایک پروپیگنڈا لانچ ہو جائے اور اس کو ملائن کرنے کی کوشش کر دیں جس سے لوگ جو ہے وہ ڈر جائیں اور لوگ جو ہے وہ مزید انویسٹمنٹ نہ کریں. جس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چوری اورنگزیب صاحب نے سٹیپ لیا ہے، باقی جو بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹس کے آنرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی تقلید کریں. اور اگر کوئی پرابلم نہیں ہے ایکچولی
तो फिर मैं समझता हूँ कि इस तरह के मनफी प्रोपेगेंडा से भी गुरेज करना चाहिए, क्योंकि मलक रियाज एक शख्सियत का मामला नहीं है। बहरिया टाउन में बेशुमार फैमिलीज रहती हैं, उनसे अलाई जो काम है, फलाई काम है, उनका दस्तरखान का काम है, उनके दीगर फलाई काम है। फिर तीसरी बात यह है कि जितने लोग भी बहरिया टाउन से की रिहाइश से वाकिफ है, वो समझते हैं कि इससे ज्यादा कंफर्टेबल और सिक्योर लाइफ नहीं है। अदरवाइज देखिए कि जो बाकी मामलात हैं वहां पे शायद लाइफ इतनी सिक्योर और कंफर्टेबल नहीं है। सो अगर कोई अच्छा काम करे पाकिस्तान में तो उसका दिफा भी करना चाहिए कि ना इसके कि अगर किसी को उस प्रोजेक्ट पे अदावत है या मलक रियाज साहब से कोई मुखासमत है या मुखालफत है या कोई मामला है, तो आप उसके तमाम की तमाम जो सारी जिंदगी की सर्विंग है पाकिस्तान के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, उसको मलाइन करना शुरू कर दे। मैं ये समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती की बात है। बिल्कुल ठीक है, मैं आप तीनों का इस सेगमेंट में बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि शहर से परे कुदरती माहौल है, साफ़ सुथरा और तर्ज ज़िंदगी है जो कि हर शहरी का एक बुनियादी हक है। और मुल्क में पहले से मौजूद जो सोसाइटीज़ हैं वो बहरिया टाउन का किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकती हैं। बड़े बड़े मंसूबे लगाए गए, लेकिन जो सहूलियात, जो तर्ज ज़िंदगी बहरिया टाउन ने आवाम को फराहम किया है, यकीनन वो अपनी मिसाल आप है। और इसके आवाम तो मोतरफ हैं ही, साथ ही साथ मारूफ बिजनेसमैन चौधरी औरंगजेब ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है, उन्होंने भी बहरिया टाउन को सराहा है। इसके अलावा मलिक रियाज की जो खिदमात हैं ख़ास तौर पर फलाही कामों के हवाले से भी, और जो उन्होंने तर्ज ज़िंदगी आवाम को फराहम किया है उसकी उन्होंने तारीफ़ भी की है। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हम पाकिस्तानियों की कि हमारे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, एक ऐसा बहरिया टाउन एक ऐसा तर्ज ज़िंदगी आवाम को फराहम कर रहा है जो कि यकीनन एक, जैसे अभी हमारे मेहमानों ने भी कहा कि यूरोपियन लाइफ स्टाइल की तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ख़ास तौर पर कराची के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जो बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी तादाद में आवाम वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। और ख़ास तौर पर अगर कराची के बहरिया टाउन की बात की जाए तो कराची को जैसे कि हम जानते हैं कि बेइंतहा यहाँ पर पोल्यूशन है, सड़कें टूटी फूटी हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो वहाँ पर आजकल हम देख रहे हैं कि स्मॉग की शदीद ख़राब सूरत हाल है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। और इसी सूरत हाल में अगर हम बात करें बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स की, तो वो एक बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी और लाइफ स्टाइल फराहम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए नए नए मनसूबे भी बहरिया टाउन की जानिब से लाए जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बहरिया टाउन फलाही कामों में भी बहुत आगे है। हम ये भी देखते हैं कि मुख्तलिफ अस्पतालों में, इसके अलावा सड़कों पर वो लोग जो कि ख़ुद नहीं खा सकते हैं या गुर्बत की वजह से उनके लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है कमाना, तो वो भी बहरिया टाउन की जानिब से आवाम को फराहम किया जाता है। तो यकीनन ऐसी शख्सियात पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान का नाम आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, हमारे मेहमान। और यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जैसे कि हमने बात की थी कि सेनेट से एक करारदाद मंजूर की गई है, सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री ट्रायल फैसले के खिलाफ कसरत राय से यह करारदाद मंजूर हो गई है। इस पर हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल होंगे बैनुल-अक़वामी माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब और खालिद महमूद खान जो कि साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैं। उनसे हम इस मामले पर बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई मिलिट्री कोर्ट से का क़याम नागुज़ीर है और जो यहाँ पर फैसले किए जा रहे हैं वही बनते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि शोहदा फोरम की जानिब से भी और आज जो करारदाद मंजूर की गई है इसके असरात पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सेनेट में सुप्रीम मिलिट्री ट्रायल फैसले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है और हमने ये भी देखा कि ये सेनेटर रज़ा रब्बानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से इस करारदाद की मुखालिफत भी की गई थी। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में शामिल हैं बैनुल-अक़वामी माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब और राजा खालिद महमूद खान साहब जो कि साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हाफिज़ साहब, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि मुल्क दुश्मनों को उनके किए की सज़ा का वाहिद सरिया आप समझते हैं कि फ़ौजी अदालतें हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो रिवायती हमारा अदालती निज़ाम है उसमें दहशतगर्द सज़ा से बच निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। इसको ज़रा बड़े कैनवस पे देखिएगा कि ये जो मिलिट्री लॉज के मुतालिक दुनिया पूरी के अंदर लेजिस्लेशन हुई है और उसके जो नीचे मिलिट्री कोर्ट्स काम करती हैं जहाँ पे सिविलियंस को ट्राई किया जाता है, वो हीनियस किस्म के क्राइम्स है
اور وہ کرائمز ہیں جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں، ایسپینیج سے ریلیٹ کرتے ہیں، یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا ٹیررزم اس لیول تک پہنچ جاتا ہے جس سے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ آتا ہے، یا آپ کے جو ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز ہیں وہ اندر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ جس سے آپ کے اسٹیٹ سیکرٹس یا نیشنل سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں، یا کوئی باہر کے ملک کا بندہ جو پاکستان کے اندر آتا ہے اور بیٹھ کے یہاں سے بیٹھ کے یا باہر والوں سے مل کے فائنانس کرتا ہے چیزوں کو، اور پاکستان کے جو اسٹیٹ سیکرٹس ہیں، یا اس کے بعد یہ ہے ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک کرتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کے اندر دنیا کے 36 ممالک میں ملٹری کورٹس ہیں اور دنیا کے ہر ملک کے اندر ملٹری لاز موجود ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی جو سلسلہ ہے وہ 1967 سے یہ چل رہا ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس بار بار اس چیز کو اپروو کرتی رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی سویلین ملٹری لاز کی وائلیشن کرتا ہے جس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی شامل ہے، تو اگر وہ اس پیرامٹ پہ آتا ہے تو اس کو سویلینز کو ملٹری لاز کے اندر یا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ اب پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی ہے جو 23 اکتوبر کو آئی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے وہ جو 2 امینڈمنٹس تھی جو جورسڈکشن دیتی تھی ملٹری لاز کے اندر سویلینز کو ٹرائی کرنا، جس کی طرف میں نے 5 چیزوں میں اشارہ کیا ہے جو دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ ریکگنائز پرنسپل ہے اور انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز پرنسپل ہے، اس سے سپریم کورٹ نے ایک ڈیویٹ کیا ہے اپنی پاسٹ پریکٹس سے، اپنی پاسٹ ڈیسیجن سے، جو 3 ممبر سے لے کے 17 رکنی ممبر بینچ تک ہے۔ اب جب وہ نکل گئی ہے جورسڈکشن جو ہے، آپ نے کسی کو ٹرائی کرنا ہو ملٹری لاز کے اندر جو سویلین ہو، تو اس سے ڈیفینیٹلی لیگل ریپرکشنز بھی آئے، اور اس کے اندر جو آپ کی آن گوئنگ ملٹری آپریشنز ہیں، یا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ایک نئی ویو آئی ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی، اس کو کوپ کرنے کے اندر ڈیفیکلٹیز آئی ہیں، اور جب یہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں تو آپ کو لا چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جب لا نہ ہو تو اس سے ایک پرابلم آتی ہے۔ دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس چیزوں کو اس طرح فری فار آل کر دیں گے تو پھر نہ آپ کے نیشنل سیکرٹ سیو رہیں گے، نہ آپ کی ملٹری انسٹالیشن سیو رہیں گی، نہ اس کے اندر ڈیٹرنس لیول ایک آئے گا، نہ جو آپ کے فارن اینیمیز ہیں ان کو اس چیز کا ڈر ہوگا کہ اس ملک کے اندر ہمیں ٹرائی کیا ہی نہیں جا سکتا اور ہمارے اوپر ملٹری لاز اپلائی نہیں ہوتا۔ تو وہ ساری چیزیں جو اب ایک ہی چیز کے اندر آئی ہیں، تو اس سے جو ملٹری کے اندر بھی کنسرنز آئے ہیں، جسٹس سسٹم کے اندر بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک سسٹم آلریڈی ہے جس کے اندر جو ہے ایکسپیڈیس بھی ہے، کانفیڈینشیلٹی بھی ہے، سیکرٹس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے، اور جس کو آپ کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ریکگنائز بھی کیا ہے، تو جب یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو اس سے سینٹ کے اندر بھی ایک آواز اٹھی ہے۔ لیکن پرائمریلی اب یہ کرنا چاہیے کہ بجائے یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس طرح ڈسکس کریں، ان کو اب فیڈرل گورنمنٹ کو ایک پراپر اپیل کے اندر جانا چاہیے، اور وہ جو 5 ممبرز بینچ ہے جو 1-4 سے فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر ایک چیف جسٹس لارجر بینچ بنائے اور جلدی اس چیز کا فیصلہ آئے، چونکہ پورے ملک کے اندر اس طرح کی جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو ویکیوم کے اندر رکھنا جو ہے وہ کسی بھی صورت اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حافظ احسان صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے دہشت گردوں کے حوصلے بلند یا دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور کیا واقعی اس فیصلے سے دہشت گردی کو فروغ ملے گا؟ دیکھیں، اگر اس کو براڈلی دیکھا جائے تو دنیا کے کسی ملک کے اندر لا کا ہونا یا ڈیٹرنس لا کا ہونا جو ہے وہ اسپیشلی آپ کے جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور دنیا کے ہر ملک نے یہ لاز بنائے جس کی طرح میں نے اشارہ کیا ہے، چاہے آپ امریکہ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک ہے، چائنا ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، مصر ہے، ٹرکی، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے سٹرنجنٹ قسم کے لاز یا سٹرنجنٹ قسم کا میکانزم نہیں بنایا ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب پاکستان کے اندر یہ ایک میکانزم چل رہا تھا، لیکن جو 9 مئی کا ایک انسیڈنٹ آیا، اور اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو کرائم کرتے ہیں اور وہ ایک نوٹیفائڈ ایریا ہو اور آپ کے ملک کا لا جو ہے وہ اجازت نہ دیتا ہو کہ آپ جا کے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جا کے اس طرح موب کی صورت میں جائیں، تو اگر وہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا تھا تو اگر معاملہ اسی حد تک رہتا تو شاید اتنی لیگل کمپلیکیشنز نہیں آنی تھی، یا وہ جو جورسڈکشن تھی کمانڈنگ آفیسر کی ملٹری ایکٹ کے اندر اس کو ریگولیٹ کر لیا جاتا۔ لیکن ایک چیز جو ہے اس کو آپ نے 1967 کی جو 2 امینڈمنٹس 21D اور سیکشن 59(4) جب آپ نے اسے ہی الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کہا تو پھر لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کوشچن پیدا ہوئے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی یہ کر سکتی ہے، تو اس کے اندر آرگومنٹ
تو ہے نا کہ آپ کے 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ان لاز جو ہے ملٹری کے، پاکستان آرمی ایکٹ ہے، ایئر فورس کا ہے، نیوی کا ہے، اور بھی لینڈ ریفارمز ہیں، انہیں پروٹیکشن ہے آرٹیکل 8 کے نیچے. اور جب آپ کا 75 کے اندر بھی آپ نے یہ کہا کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کو کیا جا سکتا ہے، ڈیو پروسیس لا کی بھی وائلیشن نہیں ہے، اور اسپیسیفک پرپز کے لیے اسپیسیفک لیجسلیشن ہو سکتی ہے، اور آرٹیکل 10A جو 18 امینڈمنٹ کے بعد آیا اس کو بھی آپ نے 17 ممبرز بینچ کے اندر ڈسکس کیا، اور پھر 2017 میں بھی ججمنٹس آئی. تو اگر ان سارے کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو جو یہ ججمنٹ آئی ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ ایک بلینکٹ قسم کی امیونٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان سارے لوگوں کو مل گئی ہے جی کہ احسان جس صاحب، کے اندر آپ ان کو ملٹری لاز کے اندر یا صحیح، ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کر سکتے تھے. ٹھیک. اور اگر اب کوئی پارلیمنٹ لیجسلیٹ بھی کرتی ہے تو وہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ سپریم کورٹ نے ایک پرنسپل آف لا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے. اب بہتر یہی ہے کہ سپریم کورٹ کو پراپر اسسٹ کیا جائے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو جس طرح پہلے اسسٹ کرنا چاہیے بالکل. تھا شاید اس طرح سے اسسٹ نہیں ہوا، اور سپریم کورٹ کو کنونس کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی، پاکستان کے لاز جو ہے یا پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ انٹرنیشنل جی احسان اسٹینڈرڈ صاحب، پریکٹس بھی رکھتا ہے، اور کسی ساتھ بھی زیادتی نہیں، اور اپیل کے لیے بھی آپ جو ہے ہائی کورٹ اور بالکل سپریم ٹھیک. کورٹ جا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر دوبارہ رکھیں گی تو میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ جو ہے اس کو کنسیڈر کرے گا، اور ایک جو لیگل ویکیوم آیا ہوا ہے اس کو ٹھیک. ایڈریس پوری طرح کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا راجہ صاحب، وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ آرمی کورٹس میں ٹرائل نہ ہونے سے کیا دہشت گردی کو فروغ ملے گا؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یقیناً دہشت گردوں کو اس سے فائدہ پہنچا، دہشت گردوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں. ان کے لیے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ خوشی اور مسرت کا پیغام ہے، ان کے لیے سایہ آف ریلیف ہے. وہ لوگ کہ جو اس ملک کی سلامتی کے درپے ہیں، وہ لوگ کہ جو اس ملک کے 24 کروڑ عوام کے سکون کی تباہی چاہتے ہیں، جو اس ملک کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے درپے ہیں، تو وہاں پہ تو خوشیوں کے شادیانے بجائے گئے. دیکھیے جہاں جہاں دنیا میں بدامنی پھیلی، جس ملک میں دہشت گردی پھیلی، اسے کرب کرنے کے لیے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے اسپیشل کورٹس اسٹیبلش کی گئیں. پاکستان میں جو ملٹری کورٹس ہیں 1967 سے آن ورڈز کام کر رہی ہیں، اور یہ ترمیم جو ہے 21D اس کا اضافہ 67 میں ہوا. اس کے بعد ہر دور کے اندر سیولین کا ٹرائل ہوا ہے ملٹری کورٹس کے اندر. جنہوں نے سپائنگ کی، جنہوں نے سیڈیشن کا جن پہ چارج لگا، جن پہ جاسوسی کا چارج لگا، جنہوں نے آرمی تنصیبات پہ حملہ کیا، جو آرمی کے امارات پہ حملہ آور ہوئے، جو ایئر بیسز پہ حملہ آور ہوئے، ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوتا رہا. اب سول کورٹس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں بہت سارے لیکوناز ہیں، لو پولز ہیں، اور وہاں پہ بہت سارے سکم ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ گواہ محفوظ نہیں ہے، جہاں پہ وکلا کا قتل ہوتا ہے، جہاں پہ پروسیکیوٹر قتل ہوتے رہے، جہاں پہ ججز محفوظ نہیں ہیں، اس طرح ان لوگوں کا جو ہارڈ اینڈ اور ڈیسپریٹ کرمنلز ہیں، جو ڈینجرس کرمنلز ہیں، ان کا ٹرائل سول کورٹس میں ہونا ناممکن ہے. دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. میرا خیال یہ ہے کہ اب فیڈرل گورنمنٹ کو فوراً یہ چاہیے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیلیٹ فورم سپریم کورٹ نے اب خود پرووائڈ کر دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، وہ جائیں وہاں پہ اپیل کریں. اور مجھے یقین ہے کہ جو بڑا بینچ ہوگا اپیل کی صورت میں اسے منظور کرتے ہوئے اس فیصلے کو ریورس کرے گا، اور وہ جو 21D ہے وہ بحال ہوگی. اور پھر سیولینز دیکھیے سارے سیولینز کا ٹرائل اس سے کہیں بھی مقصود نہیں ہے. جو آرمی کی تنصیبات پہ یا آرمی کی انسٹالیشنز پہ، آرمی کی ارسنلز پہ سپائنگ کرتے حملہ آور ہوتے ہیں، سپائنگ کرتے ہیں، ایسپونیج کرتے ہیں، تو دے آر لائبل ٹو بی پروسیکیوٹیڈ انڈر دی آرمی ایکٹ اینڈ بیفور دی ملٹری کورٹس. ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ دونوں کا. بین الاقوامی ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور راجہ خالد محمود خان صاحب جو کہ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان ہیں. اور سینٹ سے تو یہ قرارداد منظور ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، اور فوجی عدالتیں بحال کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ بھی زور پکڑ رہا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.